ون سیٹ پروڈکشن کہہ رہے ہیں سر آپ نے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کس سے انسپائر ہو کر کیا اور کتنا ٹائم لگا؟ میرے بھائی میں انسپائر تو کسی سے نہیں ہوا، باقی یہ تھا کہ ہمیں جب یعنی آج سے 12-13 سال پہلے کی بات ہے، تو ہم بھی جیسا آپ کسی نہ کسی مسلک سے آپ ریلیٹڈ ہیں، اندر ہیں، تو ہم بھی دیوبندی تھے، یعنی ہمارا پورا گھر دیوبندی تھا. تو ہم بھی جب کوئی مسئلہ پوچھتے تھے کسی اپنے مولوی صاحب سے یا حافظ وغیرہ سے جو نماز پڑھاتے تھے، تو وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ چیز آپ مت پوچھو، یہ چیز میں اگر آپ گھسو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو ہمیں کیونکہ عادت تھی اللہ رسول کی بات کرنے کی، لیکن کیونکہ ہمارے پاس نالج وہی تھا جو ہمیں مولویوں سے سنا، اوتھینٹک نالج تو نہیں تھا نا، کیونکہ ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا کہ اصل سورس کیا ہے نالج کا، جو ہمیں علم حاصل کرنا ہے اوتھینٹک وے کیا ہے اس کو سیکھنے کی. کیونکہ قرآن کو تو ہمیں پتا تھا لیکن حدیثوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ صحیح بخاری کیا ہے، صحیح مسلم کیا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں تو جو مولوی صاحب نے بتا دیا ہم نے سمجھ لیا کہ وہ حدیث ہے. ہمیں فضائل اعمال کی کوئی بات بتا دی ہمیں لگا ہاں حدیث ہے. ہمیں بتا دیا کہ بھائی یہ مولوی صاحب نے بیان کرا ہے یہ تو قرآن حدیث بیان کرا ہے. اگر عربی میں کوئی بات کہہ دی ہمیں لگا قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں تعارف نہیں تھا ان چیزوں کا. تو جب لوگوں سے بات کرتے تھے سمجھاتے تھے کسی کو کہ بھائی یہ غلط ہے، کیونکہ قبر پرستی یا مزار وغیرہ یہ چیزیں جو ہے نا، شرک جو ہے الحمدللہ اس زمانے میں بھی نہیں کرتے تھے. اتنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی، عقل دی تھی، بچا کے رکھا تھا. دیوبندی تھے لیکن ان چیزوں کو غلط مانتے تھے. یعنی اگر کوئی بتاتا بھی تھا نا کہ بھائی تم دیوبندی ہو اور تمہاری فضائل اعمال میں یہ لکھا ہے، تو ہم یہ کہتے تھے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو. ٹھیک ہے، حالانکہ ہم ان واقعات کو پڑھتے تھے لیکن کیونکہ چشمہ ہم نے فرقہ وارث کا لگا رکھا تھا تو ہمیں نہیں معلوم پڑتا تھا کہ ان واقعوں میں کتنی توہین ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف حدیثوں کو ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا. جب ایک چیز کو ہم کمپیریزن نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے معلوم پڑے گا؟ یعنی مجھے ایک پانی پلایا جا رہا ہے یہ بول کر کہ یہ ایک دم پیوریفائی پانی ہے، ٹھیک ہے، صاف ستھرا پانی ہے. اب وہ کتنا ہی گندا ہو لیکن اگر مجھے یہ فرق ہی نہیں ہے، مجھے یہ یعنی ڈفرینس نکالنا ہی نہیں آتا کہ اچھا اور گندا، صاف اور گندا کیا ہوتا ہے، تو میں کیسے معلوم کروں گا؟ لیکن اسی ٹائم کوئی مجھے صاف ستھرا پانی دکھاتا ہے، پیور ایک دم. ٹھیک ہے، اب تو میں جج کر سکتا ہوں نا کہ بھائی یہ تو پیلا پیلا ہو رہا ہے پانی، اس میں کچرا دکھ رہا ہے اور یہ صاف ہے تو اسے صاف کہتے ہیں، یہ گندا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی ہوا جب تک حدیث ہمارے پاس نہیں آئی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ قرآن حدیث میں کیا لکھا ہے، اللہ رسول کی کیا بات ہے. ہم اسی چیز کو جو گند تھی اسی چیز کو قرآن حدیث سمجھ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو جو میں نے بتایا 3-4 واقعے میں نے بتایا بھی فضائل اعمال کے، کہ اس میں اللہ کے رسول کے بارے میں کہا گیا کہ ایک عورت کے پیٹ پہ ہاتھ پھیر دیا، نعوذ باللہ. فضائل حج اگر آپ پڑھیں گے، بہت سے لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کرا، کمنٹ کری اور برا بلا کہا مجھے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. بھائی میں جھوٹ بول کے مجھے کیا پیسے مل رہے ہیں جھوٹ بولنے کے؟ ٹھیک ہے، مر کر اللہ کو جواب نہیں دینا. تو مجھے پتا ہے کتنا بڑا گناہ ہے جب کسی پہ تہمت لگائی جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انسان گروان پکڑ کے آپ کا اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا کہ میرے اوپر تم نے تہمت لگائی اور اس میں تو یہ چیز میں نے کری نہیں. تو میں فضائل اعمال کی اس عبارت پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کر پڑھیں فضائل حج. ٹھیک ہے، یا فضائل درود شریف میں وہ ایک واقعہ ہے، 3-4 واقعے اس میں اٹیچ ہیں. ایک آدمی حج پہ گیا اپنی ماں کو لے کر، اس کی ماں مر گئی، پیٹ پھول گیا، کالی پڑ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بادل پر بیٹھ کے اس کی ماں کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، وہ زندہ ہو گئی. میں یہ کہہ رہا تھا پھر آپ بریلویوں کو برا کیوں کہتے ہو؟ بریلوی اگر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری محفلوں میں آتے ہیں یا ہماری مدد کرتے ہیں، حاضر ناظر ہیں، ٹھیک ہے، یا مختار کل ہیں، کسی کو زندہ کر دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، پھر آپ ان پہ شرک کا فتویٰ کیوں لگاتے ہیں آپ کے مفتی مولوی؟ یہ چیزیں تو آپ کو اس میں بھی لکھی ہیں. بھائی فضائل اعمال کیا آپ کی کتاب نہیں ہے کیا؟ آپ اس میں لوگوں کو بیسک تعلیم نہیں دیتے اس میں گھروں میں اور جماعت میں؟ تو جب اس میں وہ واقعہ لکھا ہے اور اسے آپ مان رہے ہیں، اب تک آپ نے اسے نہیں نکالا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس عقیدے کو مان رہے ہیں. تو پھر بریلیوں کو اس چیز پر آپ کیوں گالی گلوچ کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، کافر مشرک کہتے ہیں؟ وہ تو آپ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جب ہم سنتے تھے تو جب ہم نے حدیثیں پڑھنی شروع کری اور معلوم پڑا کہ یہ چیزیں غلط ہیں تو ہمیں فکر ہوئی یار جسے ہم اندھیرے میں رہیں اور اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، تو مسلمان تو وہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کسی کو اگر ایک جسم کی طرح ہے اور اس کے ہاتھ میں اگر کسی مسلمان کے درد ہو رہا ہے تو اس کو تو محسوس ہوگا نا. دوسرے مسلمان صحیح راستے پہ کیوں نہ آئے اگر ہم صحیح راستے پہ آ گئے تو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرے. جب میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ڈال دے، ٹھیک ہے، میرے خاندان والوں کو، میرے گھر والوں کو جنت میں ڈال دے، صحیح راستے پہ آئیں، اللہ رسول کی فرما برداری کرے، تو کیا میں اور لوگوں کے لیے نہیں چاہوں گا؟ میں تھوڑی چاہوں گا کہ دنیا جہنم میں چلے جائے میں اکیلا جنت میں جاؤں. میں تو یہ چاہوں گا کہ میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرے جتنے بھائی قرآن حدیث پہ آ جائے اتنا اچھا ہے، جتنے لوگوں کو دین کا علم حاصل ہو جائے اتنا اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی تکلیف لے کے یہ درد لے کے چلے ہیں. تو پھر دھیرے دھیرے حدیثیں پڑھی، اللہ کے شکر سے علم ہوتا گیا. تو میں نے کسی مولوی کے پاس یا کسی مدرسے میں جا کر
تعلیم حاصل نہیں کری میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے بس. خود محنت کری، جو اس نے کہا قرآن میں کہ تم محنت کرو گے اور راستے کھلتے جائیں گے. اس لیے آپ کو میری سپورٹ میں کوئی مولوی کی ویڈیو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی مولوی مجھے آن نہیں کرے گا. کیونکہ میں تو اگر ویڈیو بناتا ہوں تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے قرآن حدیث کی بات بتائی جائے لوگوں کو، ٹھیک ہے. اس میں کسی مولوی کے خلاف بن جاتی ہے، کسی کے سپورٹ میں بن جاتی ہے. اب ایسا تو ہے نہیں کہ میں کسی مولوی کا دشمن ہوں یا کسی کا دوست ہوں. جو صحیح بات کرے گا قرآن حدیث کی تو اس کا تو میں ویسے ہی سپورٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ میں تو قرآن حدیث کو سپورٹ کر رہا ہوں نا. تو چاہتے نہ چاہتے اس کو سپورٹ تو کرنا ہی پڑے گا کہ ہاں بھائی وہ صحیح بات کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جو خلاف بات کہہ رہا ہو قرآن حدیث کے، چاہے وہ میرا بھائی کیوں نہ ہو، میرا دوستی کیوں نہ ہو، یا میرا پسندیدہ انسان ہو، اگر وہ غلط بات کہہ رہا ہے تو بتانا پڑے گا ہاں وہ غلط بات کہہ رہا ہے، قرآن حدیث کے خلاف بات کہہ رہا ہے.